مسجد میں مومن ایسے جیسے دریا میں مچھلی، ادھر بھاگتی ہے پیرتی ہے نا، خوش رہتی ہے. اور منافق کی مثال مسجد میں ایسی جیسے پنجرے میں پرندہ، پنجرے میں پرندہ خوش نہیں رہتا. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو میں یہ اب یہ حدیث آپ پر چسپاں نہیں کروں گا، لیکن آپ غور کر لیں کہ آخر مسجد میں دل کاہے کو نہیں لگتا آپ کا؟ فنا مسجد میں کیوں دل لگتا ہے؟ نفس پرستی ہے، بس مزہ آتا ہے وہاں. یا تو یوں سر جھکا کے کہیں سے نہیں اپنے کو بٹھا دیں گے کہ نہیں سنو، سننا پڑے گا. وہاں تو اپنی مرضی ہے، آواز کان سے آ رہی ہے، ادھر سے نکل جا رہی ہے، کچھ سمجھ پڑتی کچھ نہیں پڑتی. تو حلال کا حرام، حرام کا حلال ہو گیا تو بھی الیاس قادری پھنسا کہ اس نے بولا کہ حرام ہے اور میں نے بولا ہوگا حلال اور آپ کو سننے میں حرام. تو دور بیٹھ کر باتیں کرتے ہو تو یہی ہونا ہے، یہاں کا نہ کہاں ہو جائے گا. تو اس لیے یار اندر آ کر خوش دلی کے ساتھ، اتنے فضائل بھی یہ انہوں نے سنے نا، انہوں نے تھوڑی سنے ہوں گے، سمجھ بھی نہیں آئی. ہمت کیجیے. اور مسجد میں جو باہر ہیں وہ ابھی بہت جگہ ہے ماشاءاللہ، آ جائیں. اور خالی آج نہیں، بس یہ مستقل آپ باہر نکلیں ہی نہیں یار، جب تک آپ کو کوئی اسی حاجت نہ ہو نا، ضرورت کے بغیر باہر نہ جایا کریں. یہ سامیانے کے نیچے مت جایا کریں. یہ بہت جگہ ہے ماشاءاللہ، اس میں بس یوں پڑے رہیں اللہ کے گھر میں. تو جتنی آپ کی بے کسی ہوگی، بے بسی ہوگی، تکلیفیں ہوں گی، مشقتیں ہوں گی، انشاءاللہ اتنی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری محبت میں، میرے گھر کی محبت میں، میری رضا کے لیے، میری جنت کے شوق میں یہ کس طرح تکلیف سے میرے گھر میں آ پڑا ہے. باقی وی آئی پی بن کر رہو گے تو پھر سمجھ نہیں آتی، بہت مشکل معاملہ ہے. ہم لوگ تو، میں تو مجبور ہوں، ورنہ میں آپ کے ساتھ ہوتا. میں نے الحمدللہ برسوں برس عام اسلام بھائیوں کے ساتھ اعتکاف کیے ہیں جو پرانے، ان کو پتہ ہے سب. انہی کے ساتھ مرتا تھا، انہی کے ساتھ جیتا تھا، انہی کے ساتھ گھومتا تھا، ٹہلتا تھا، سب کرتا تھا. ایک ایک کے پاس جا کر، ایک دور تھا میرا کہ میں ایک ایک کے پاس جا کر ان کے طبیعت پوچھتا تھا کہ کوئی خدمت، کوئی کام، آپ کی طبیعت کیسی ہے. یہ شاید ہی کوئی ہو جس کو پتا. سب پرانا ہے کوئی سا ماشاءاللہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں دیکھو. میں ایک ایک کو جا کے پوچھتا تھا، انفرادی کوششیں کرتا تھا. اور ایک تو چٹکلا ایسا مجھے یادگار چٹکلا، ایک کے پاس گیا تو وہ نے کہا بھائی خیریت ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹانگیں وغیرہ دبا دوں. یہ میرا اسٹائل تھا، مطلب اس دل جوئی کرنے کا. وہ بھی نکلا مطلب دیوانہ. اور حضرت صاحب آپ آ جا کے پوچھتے ہو ٹانگوں میں، تو کل میری درد تھا، کل دبوانی تھی. وہ بھی دور تھا. وہ تو باپا نہیں تھا، میں اس وقت میری بھی جوانی تھی سمجھے. ذرا وہ بال سفید ہوئے نہیں تھے، کالے کالے بال تھے. میں اس وقت میری عمر میرا خیال ہے کوئی 35 کے لگ بھگ ہوگی، شاید 35-37. تو اس لیے یہ بھی آپ کے لیے اس میں سیکھنے کا ہے کہ آپ بھی ایک دوسرے کو پوچھو. ایک بیمار پڑتا، میں مطلب وہ اس کو ڈھونڈتا ہوا پہنچتا، اس کی خدمت کرتا. پہلے اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی سیکورٹی کے کوئی لفڑے تھے، کوئی مسائل ہی نہیں تھے. تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی میرے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے، میری اتنی اہمیت ہے کہ میرے کو مارنے کے لیے ڈھونڈتا ہوگا. وہ تصور نہیں تھا اس وقت. تو اب یہ میرے لیے ناممکن سا ہو گیا کہ میں ایک ایک کو. اب تو میں ویسے ہی آپ سے سیکورٹی ہے میری. وہ دشمن تو اب پتہ نہیں آئے گا کیا آئے گا. آپ سے سیکورٹی ہو کہ آپ دوڑو گے میری طرف ملاقات کے لیے. میں نظر نہیں آؤں گا، آپ کو پیس ڈالو گے مجھے کی. جیسے کہ وہ رمضان حال میں بھی منظر دیکھتے ہوں گے اس طرح بھائی کہ تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن وہ چھینا جھپٹی مجھ پر بیچارے عقیدت محبت میں جھپٹتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہوتا اسی صورت میں کہ آدمی کسی سے مل سکے. بہت دشوار ہوتا ہے. ایک دو سے ملو تو پھر اور ریلا زور لگاتا ہے. وہ بیچارے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں.